السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ایک بہت ہی قیمتی عنوان ہے جس پر ہم میں سے بہت کم ہی لوگ شاید اس بات پر غور کرتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی میں سے ایک اللہ کی قیمتی اور بیش بہا نعمت ہے سایہ۔ سایہ کی نعمت اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے، اور ساری کائنات اس نعمت کی محتاج ہے۔ وہ ربانی رحمت، وہ عطیہ الہی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کیا، بعض عبادات کو اس سے وابستہ فرمایا اور اسے اپنے لطف و کرم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو کیسے پھیلایا ہے؟ اگر تو چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا، یعنی اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے سورج کو اس کا سبب بنا دیا ہے، اور پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر غور کریں کہ کیسے ہمارا رب طلوع آفتاب سے قبل اپنے لطف و کرم سے سایہ پھیلاتا ہے، اور پھر دن چڑھے سورج کی تپش سے اسے سمیٹ لیتا ہے۔ تو کتنی عظیم ہے وہ ذات، کتنی نرالی ہیں اس کی حکمتیں، کتنا وسیع ہے اس کا فضل و کرم، اور کتنی پھیلی ہوئی ہیں اس کی رحمتیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ اگر یہ نعمت موجود نہ ہوتی تو اس کی زندگی کیسی ہوتی؟ وہ اپنے کام کیسے انجام دیتا؟ اپنی تعلیم کیسے جاری رکھتا؟ اسے آرام و سکون کیسے میسر ہوتا؟ تب اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس نعمت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کیا فرمایا؟ اور برابر نہیں ہے نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی شفقت سے ہمیں دھوپ اور اس کی تپش سے بچانے کے اسباب مہیا کیے، اور ہمیں ایسے ذرائع سے نوازا جو ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں، آباد گھروں کے طور پر، بلند و بالا عمارتوں کی صورت میں، اور گھنی چھاؤں دینے والے درختوں کی شکل میں۔ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہر شخص کی سایہ دار چیز کی آغوش میں، ہر شخص سایہ دار چیز کی آغوش میں پناہ لیتا ہے، اور کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں غور فرمائیے کہ جب انہوں نے 2 خواتین کے لیے پانی نکالا تو اس کے بعد سائے میں تشریف لے آئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم تولی الی الظل، یعنی کیا فرمایا کہ پھر سائے کی طرف ہٹ کر آیا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا تو پھر ایک سائے کی طرف آ کر بیٹھ گئے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اکثر سفر میں درختوں کی چھاؤں میں آرام فرماتے تاکہ دھوپ کی شدت سے بچ سکیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، سوچتا ہوں بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، تو یہ طے پایا کہ آرام کر لیا جائے۔ صحابہ کرام اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب نے درختوں کے سائے میں جہاں جگہ پائی وہاں پر آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے پڑاؤ ڈال لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے اپنی چٹائی وغیرہ بچھا لی۔ اتنی دیر میں ایک بدو جو کہیں سے آپ کی تعاقب میں تھا، آپ کی طاق میں لگا ہوا تھا، اچانک سے آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے اوپر سوار ہو گیا اور تلوار سونت لی اور کہا، بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی باوقار انداز میں بغیر گھبرائے ہوئے کہا، میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ تو اس بات کا اتنا اثر ہوا اس بدو کے دل پر کہ اس کے ہاتھ میں ایسی کپی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا اور اس کو پٹک دیا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اپنی تلوار سونت لی اور کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، آپ
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ اور اسی اثنا میں صحابہ کرام دوسرے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ان قریب تھا کہ اس بدو کو سزا دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور اس بدو کو معاف فرما دیا۔ آپ کے اخلاق حسنہ کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس بدو نے اسی وقت اسی مجلس میں سب کے سامنے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سایہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم کسی سایہ دار جگہ کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے ضائع کرنے یا خراب کرنے سے خبردار کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لعنت والے کاموں سے بچو، جن میں سے ایک سایہ دار جگہ کو کسی بھی طور پر خراب کرنا بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، گاؤں دیہات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ درختوں کے نیچے جہاں بہترین گھنا سایہ ہوتا ہے، اکثر لوگ وہاں پیشاب کر دیتے ہیں، پخانہ کر دیتے ہیں، غلاظت، گندگی یا کوڑا کچرا وہاں اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے دوستو ساتھیوں، یہ سایہ دار جگہ، یہ درختوں کے نیچے کی جگہ، اس کو بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی مسافر وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ آرام کر لیں، کبھی جانور کبھی دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے وہاں پر جا کر پناہ لے لیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اس جگہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت فائدہ مند درختوں کو کاٹنے سے بھی منع فرمایا، اور ایسا کرنے والوں کو آخرت میں سخت عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نعمت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کے اسباب کو بڑھائیں، اور اس کی شکل میں ہو کہ ہم یعنی کہ فراہمی میں اپنا حصہ لیں، اور اس صورت میں کہ ہم کوئی درخت لگائیں۔ اور درخت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس میں سایہ آ جاتا ہے، اس کے سائے میں مسافر بیٹھتے ہیں، جانور آ کے پناہ لیتے ہیں۔ جب اس میں پھول اور پھل نکلتے ہیں تو اس پھول اور پھل کو انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی سب استعمال کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جب تک یہ درخت قائم رہے گا، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یعنی کہ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کے جانور اس کے پتوں کو کھائیں گے، اور انسان اور جانور اور پرندے اس کے پھول اور پھل سے استفادہ کریں گے۔ تو جب تک یہ قائم رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم مسجد میں چھاؤں فراہم کر دیں، کہیں مسجد کا صحن کھلا ہو، لوگ دھوپ میں نماز پڑھتے ہوں، اس کے لیے ہم کہیں سایہ کا اور اس کے لیے شیلٹر کا انتظام کر دیں، تو یہ سب سارے کام ہمارے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ میرے دوستوں ساتھیوں، جب دنیا میں سایہ ایک نعمت ہے، راحت اور آرام کا وسیلہ ہے، تو آخرت میں یہی سایہ اللہ کی رضا اور اس کے فضل و کرم کی نشانی ہے۔ چنانچہ سب سے عظیم و جلیل سایہ وہ ہے جو انسان کو عرش رحمان کے سائے کی صورت میں نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے مراد حشر کا میدان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو سایہ اپنے عرش کے سایہ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے پہلا انصاف کرنے والا حاکم۔ اور اس میں صرف حاکم یا بادشاہ ہی نہیں، بلکہ ہر وہ شخص کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی والد ہے تو اپنے بچوں کے درمیان، اگر کوئی جو ہے آفس کا مینیجر ہے تو اپنے سبارڈینیٹس کے درمیان، کوئی مالک ہے تو اپنے نوکروں اور ملازمین کے درمیان، ہر وہ شخص جو کسی ادارے کا صدر ہے، جو کسی مجلس کا جو ہے سرپرست ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے زیر جو ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، یعنی کہ وہ شخص جس نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت سے لے کر اپنی جوانی تک اس نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا ہو۔ تیسرا، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یعنی ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے جب گریہ وزاری کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کے اللہ کے خوف سے اور ڈر سے آنسو نکل پڑے ہوں۔ چوتھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو مسجد سے نماز پڑھ کر نکلنے کے بعد اب گھر میں چلے گئے یا اپنے کاروبار، اپنی آفس میں مصروفیات میں لگے ہیں، لیکن ان کا دل مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے۔ کچھ دیر پر وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ اب نماز میں اذان ہونے میں کتنا وقت ہے، اب نماز قائم ہونے میں کتنا وقت ہے۔
اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت، دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، یعنی دو لوگ جب کسی ایسے معاملے میں اللہ رب العزت کی محبت کے لیے آپس میں ملتے ہوں اور پھر اسی بات پر اکتفا کر کے وہ جدا ہو جاتے ہوں تو یہ بھی عرش کے سائے میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا، یعنی آپ یہ بہت ہی قیمتی بات ہے کہ کبھی کسی شخص کو کسی عورت نے جس کے پاس پاور ہو، پوزیشن ہو، مرتبہ ہو اور وہ خوبصورت ہو اور اس نے کسی نوجوان کو اپنی طرف بلایا اور یہ نوجوان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کتنی قیمتی بات ہے کہ اگر ایسی صورت میں کوئی شخص اگر یہ کہے اور اس کام کے کرنے سے، اس گناہ سے بچنے کے لیے انکار کرے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میرا رب اس کو کل حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور آخری وہ شخص جو صدقہ کرے اور اسے اس درجے تک چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا، کس کو دیا اور کیا دیا، یہی صدقہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اپنا سایہ صدقہ کرنے والے شخص پر پھیلا دے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، صدقہ کی اتنی قیمت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہی صدقہ کل قیامت کے دن اس کے لیے عرش کے سایہ بن جائے گا۔ اور اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جب تک باحیات ہیں ہم صدقہ کرتے رہیں اور ہم ایسے کام کر کے چلے جائیں جو صدقہ جاریہ والے کام ہوں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اور اس کی نیکیاں ہم تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔